السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کے اندر پوزیشن کے حوالے سے ہم ایک سیریز چلائی ہوئی ہے۔ اس کی 5 قسطیں ہو چکی ہیں۔ آج ہم 6ٹھی قسط کے حوالے سے ان کچھ 4 MNA کے حلقے کا ذکر کریں گے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اس دفعہ کچھ سرپرائز کرنے کے چکر میں ضرور موجود ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کون کون سا کینڈیڈیٹ ہے جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اس دفعہ آنکھ رکھے ہوئے ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کو اس الیکشن کے اندر MNA کی سیٹ جتا سکتے ہیں۔ اب آپ اگر میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے۔ ہر پارٹی کے حوالے سے ہم اس طرح کی ایک سیریز چلا رہے ہیں تاکہ پورا کا پورا امیج چلا جائے جو ہمارے ناظرین ہیں کہ یہاں پر پنجاب کی سیاست کے اندر ایکچولی ہو کیا رہا ہے۔ پہلا ہم یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں جی NA 77 یہ گجرانوالہ کا ایک حلقہ ہے۔ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جناب امتیاز صفدر وڈائچ صاحب جو ہے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ صاحب کا وفاقی وزیر بھی ہیں، یہاں کا 2 دفعہ MNA بھی رہ چکے ہیں وہ جہاں سر یہ کیونکہ جو 2013 کے بعد ہم نے دیکھا ہے جہاں پر نون لیگ کا ایک گڑھ بن چکا ہے جو گجرانوالہ ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک پارٹی کے لیے کسی اور پارٹی کے لیے جگہ بنانا بڑا مشکل تھا، لیکن امتیاز صفدر وڈائچ صاحب نے اپنی پارٹی کے ساتھ اب کے بعد یہاں پر اتنی اپنی گنجائش ضرور بنا لی ہے کہ اب وہاں پر جو مقابلہ ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا یہاں پر ضرور بات کی جاتی ہے۔ ان کا جو مقابلہ ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو ہے محمود بشیر ورک جو پچھلے 2 دفعہ جہاں سے MNA منتخب ہو چکے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ ہے۔ دوسرا جہاں پر جو میاں طارق محمود ہے، میاں طارق محمود کی جو وائف ہے وہ اس دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے جن کا نام راشدہ طارق ہے۔ وہ یہاں پر پچھلی دفعہ بھی 80 سے 85 ہزار ووٹ لینے میں کامیاب رہے تھے، تو اس دفعہ وہ بھی یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر امتیاز صفدر وڈائچ کی پوزیشن پچھلی دفعہ تو بہت لو تھی، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر ان کی پوزیشن اچھی ہے۔ ان کا محمود بشیر ورک کے ساتھ ایک اچھا مقابلہ یہاں پر کنٹیسٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے تصور کیا جا رہا تھا شاید پاکستان تحریک انصاف جہاں پر نون لیگ کو ٹف ٹائم دے گی، لیکن کیونکہ میاں طارق محمود صاحب جو ہے وہ خود یہاں پر نہیں ہے، ان کی وائف آ گئی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے کینڈیڈیٹ کے تبدیل ہونے کی وجہ سے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ یہاں پر امتیاز صفدر وڈائچ ان کی کیمپین اچھی جا رہی ہے، وہ کارنر میٹنگ اچھی کر رہے ہیں۔ جتنے بھی یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ اب کی بار بڑی جوش اور جذبے کے ساتھ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 15 سے 20 سال کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسا وہ پارٹی نظر آ رہی ہے جب پاکستان بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ ہوتی تھی۔ اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا وہ کس طرح کا ماحول ہوتا تھا، لیکن کیونکہ بینظیر صاحبہ کے دور کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں جس طرح کا ایک ولولہ اور جوش ہوتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگ ہیں ان کو تو انہوں نے انتظار کیا ہے، ان کے اندر ایک جذبہ بھرا ہے کہ ہم یہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے باقی پارٹیز کے لوگوں کو بھی اپیل کیے ہے، ان کی باتیں جو ہیں وہ بڑی اپیلنگ ہے، لوگ اس طرف اب دیکھ رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس بارے میں ابھی تک یہ قاصر ہوں کہنے میں کہ کیا واقعی وہ اب ووٹ بھی دے دیں گے بلاول صاحب کو یا نہیں، کیونکہ وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن لوگ اب کے بار بلاول صاحب کی بات ضرور کریں۔ پنجاب کے اندر اب لوگ بات کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ ایک لیڈر ہے، اور وہ اس دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھٹو خاندان کی طرف سے کوئی اس دفعہ دوبارہ سے کوئی لیڈر یہاں پر آ گئے ہیں۔ تو یہاں پر امتیاز صفدر وڈائچ کو اس کا فائدہ ضرور ہو رہا ہے، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ مضبوط ہیں، اچھے ہیں، جیت کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن بہرحال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اچھی پوزیشن میں ہے۔ NA 86 ہے جی، جہاں پر صاحبزادہ نعیم الدین سیالوی صاحب اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ جاوید حسن شاہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور دوسرا جہاں پر پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے مقابلہ مقتد علی خان ایڈوکیٹ کے ساتھ ہے۔ یہاں پر کیونکہ مضبوط دڑا مسلم لیگ نون کو سمجھا جاتا ہے، جہاں سرگودا کے اندر ان کو اپنا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو MPA کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپنے MNA کے ساتھ نہیں ہے، اور MNA نے ایک آزاد کے ساتھ اپنا پیچ اپ بنا لیے، تو وہاں پر نون لیگ جو ہے تھوڑا سا خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہاں پر صاحبزادہ نعیم الدین سیالوی جو ہے وہ ان کی کیمپین اچھی ہے، یہاں پر ان کو ایک جلسہ بھی کرا چکے ہیں، وہ جو یہاں کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ اس حلقے کے اندر زور لگا رہی ہے، ان کا اپنا پرسنل ووٹ بینک بھی موجود ہے، وہ یہاں پر کوشش کر رہے ہیں جو سیالوی صاحب ہیں پیر صاحب
ان کی بھی کسی حوالے سے وہ اپنی جو ہے وہ ان سے امداد لے سکیں پولیٹیکلی، تاکہ ان کو اس کا فائدہ ہو۔ تو اس سیٹ کے اوپر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس دفعہ ایک بہتر کارکردگی دکھائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کا بھی امیدوار جو ہے وہ اتنا تگڑا امیدوار نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہی ہے۔ نون لیگ جہاں پر جو تگڑی تھی اس کے اپنے اندر جو مسائل ہیں، اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ NA86 کے اوپر اس دفعہ مقابلہ اچھا ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی اس مقابلے کے اندر موجود رہے گی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی لاہور کے دو جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی نظر ہے۔ پہلا ہم تھوڑا بات کر لیتے ہیں رائیونڈ کا ایک حلقہ ہے، رائیونڈ کا حلقہ NA125، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر چودھری عبدالغفور میو صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اندر یہ رہے ہیں، یہ صوبائی وزیر رہے ہیں، جیل خانہ جات رہے ہیں، یہ آخر کے اندر جا کر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ نون لیگ کو یہ کہتے رہے کہ مجھے یہاں سے ٹکٹ جاری کیا جائے، لیکن نون لیگ نے ان کو لفٹ نہیں کرائی، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کی۔ اب یہاں پر ان کی کمپین جو ہے وہ اچھی جا رہی ہے، کیونکہ یہ پورے رائیونڈ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس پورے حلقے کے اندر یہ سیاست کرتے رہے ہیں، وہ اس حلقے کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ان کے جو MP ہیں، خصوصاً ایک رانا صفدر جو ہے، ان کا پورا نام شاید رانا صفدر دلشاد صاحب ہے، جو PP 165 سے اس دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ بڑی شدید ان کی جو کمپین ہے وہ بڑی اچھی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو یہ خود ہیں جو عبدالغفور میو صاحب ہیں، یہ بھی ایک اچھی اور بہتر کمپین کر رہے ہیں۔ یہاں پر ان کا مقابلہ نون لیگ کے حاجی افضل کھوکھر کے ساتھ ہے مقابلہ، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو حمایت جاتا ہے رانا جاوید عمر، ان کے ساتھ یہاں پر مقابلہ ہے۔ لیکن جہاں پر ایک اچھا مقابلہ ہوگا، چودھری میو جو ہے، چودھری عبدالغفور میو صاحب جو ہے، یہ پرانے سیاستدان ہیں، پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، اس حلقے کو یہ اچھے اور بہتر انداز میں جانتے ہیں، تو اس سیٹ کے اوپر مقابلہ جو ہے وہ بڑا اچھا ہوگا، بڑا تگڑا مقابلہ اس دفعہ متوقع ہے۔ اس کے بعد جی سب سے اہم، پاکستان کا سب سے اہم جو حلقہ ہے جس کے اوپر پاکستان میں پارٹی نہیں پورے پاکستان کی نظر ہے، وہ ہے NA127۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اس دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ظہیر عباس کھوکھر کے درمیان ہے، اور پھر یہاں پر دوسرا جو ان کا مقابلہ ہے مسلم نون کے عطا تارڑ کے درمیان۔ عطا تارڑ جو ہے یہ پہلی دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، مسلم نون نے یہاں پر ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ یہ خود پہلے یہ NA77 کے امیدوار تھے، محمود بشیر ورک والی جو سیٹ ہے، یہ خود وہاں پر امیدوار تھے، لیکن وہاں سے خرم دستگیر جو ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اس لیے وہاں سے ان کو بے دخل کیا گیا۔ تو کیونکہ نون لیگ کے ساتھ بڑے گہرے ان کے مراسم ہیں، اور یہ بڑی مین لیڈرشپ میں آج کل آتے ہیں، تو ان کو بہرحال کسی نہ کسی ایڈجسٹ کرنا تھا، تو لاہور کے اس حلقے کے اوپر ان کو ایڈجسٹ کیا گیا۔ یہاں پر ظہیر عباس کھوکھر جو ہے وہ پہلے MNA رہ چکے ہیں، MPA بھی رہ چکے ہیں، وہ پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر یہاں پر MNA رہ چکے ہیں، MPA بھی وہ رہ چکے ہیں۔ پچھلی دفعہ ضمنی الیکشن وہ جیت گئے تھے یہاں پر MPA کا۔ اب کی بار بھی وہ ایک اچھے اور مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ ابھی تک ایک بہتر پوزیشن کے اندر موجود ہے۔ یہاں کی جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ سب سے ڈیسیسو فیکٹر ہوگی یہاں پر۔ وہ یہاں پر بنیادی طور کے اوپر وہ نون لیگ کے ساتھ رہے ہیں پہلے، لیکن اب کے بار بلاول بھٹو زرداری صاحب کے آنے کی وجہ سے، کیونکہ بلاول صاحب اور پاکستان میں پارٹی کی جو منورٹیز کے حوالے سے جو وہ ہے پالیسیز ہے، وہ دنیا کے اندر بڑی اس کو ریگارڈ کیا جاتا ہے، ایون پاکستانی سیاست کے اندر بھی پاکستان میں پارٹی کو اس حوالے سے بڑا کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ تو اسی بات کو استعمال کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس حلقے کے اندر آئے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو مین فیکٹر ہوگا وہ کرسچن کمیونٹی کا ہوگا، وہ اس دفعہ کس کو ووٹ دیتے ہیں۔ پچھلے الیکشن کے اندر میں نے آپ کو بتایا وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے رہے، اب کی بار کیونکہ عطا تارڑ بھی تھوڑا کمزور کینڈیڈیٹ ہے، اس طرح کے لاہور کے نہیں ہے جس طرح سے وہ پہلے جو لاہور کے لوگ ہیں جو الیکشن لڑتے رہے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے یہاں پر نون لیگ نے بھی جو دانستان جو ہے ایک کمزور کینڈیڈیٹ بلاول صاحب کے مقابلے میں کھڑا کیا، وہ نہیں چاہتے تھے ان کا کوئی تگڑا بندہ جو ہے وہ یہاں پر الیکشن ہار جائے۔ یہاں پر ظہیر عباس کھوکھر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری اور عطا تارڑ کے درمیان ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری جو لیڈرشپ ہے لاہور کی، وہ یہاں پر کارنر میٹنگز کر رہی ہے، جلسے کر رہی ہے۔ بلاول صاحب وہاں پر ہر دوسرے دن تیسرے دن چلے جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی جگہ کارنر میٹنگ کرتے ہیں، لوگ ان سے مل لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں پر اب جو ہے مومنٹم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلا گیا ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب جو ہے اب پہلے نمبر کے اوپر موجود ہے، عطا تارڑ اور ظہیر عباس کھوکھر جو ہے وہ دوسرے اور تیسرے نمبر کے اوپر موجود ہے۔
یہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جیت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آئندہ 2 3 4 الیکشن کے لیے بہت بڑی ایک کامیابی ہوگی، کیونکہ لاہور کے اندر آپ جب سیٹ جیتے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے لاہور کے اندر اپنا گڑھ بنایا تھا، لاہور کے اندر عمران خان صاحب خود 2 دفعہ جیت چکے ہیں، تو وہ پھر یہاں سے ہی چیزیں ظاہر ہے وہ نکلتی ہیں اور آپ ایک سینٹر کے اندر بیٹھ کر سیاست کرتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پولیٹیکلی یہ سب سے اسمارٹ اور بہترین فیصلہ کیا ہے یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا، اور یہ ان کا پولیٹیکلی الیکشنز کے حوالے سے بھی بہتر اس لیے ہے کہ وہ اس سیٹ کو ابھی تک کے مطابق جیت رہے ہیں، ان کو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پر ان کو بہرحال مختلف قسم کے لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، سوری مطلب جو پارٹی کے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں ہلکے پھلکے، تو ان کو بہرحال کسی اور وجہ سے بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پر، وہ پھر یہاں پر ان کے جو مین لوگ ہیں یہاں پر مجلس وحدت المسلمین وہ بھی سپورٹ کر رہی ہے ان کو، پھر یہاں پر زیادہ تر ووٹ ہے وہ طاہر القادری صاحب کا عوامی تحریک کا، وہ ان کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں، کرسچن کمیونٹی کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پر پھر ان کو لاہور کے لوگ بھی بہرحال سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ بڑے بڑے وزیر اعلیٰ لیول کے لوگ جو ہیں وہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس سیٹ کو بلاول صاحب کو یہ آسانی سے جیتنی چاہیے۔ آخری اس ولاگ کے اندر ہم NA 142 صاحبال کا ایک حلقہ ہے، سابقہ MNA غلام فرید کاٹھیا صاحب جو ہے وہ اس دفعہ پھر ان کے اندر روح آ گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ دوبارہ سے اس پوزیشن کے اندر چلے گئے ہیں کہ اب کے بعد جب بھی انالیسس کیا جاتا ہے NA 142 کا صاحبال کا تو وہاں پر غلام فرید کاٹھیا کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے، تو یہاں پر ان کا مقابلہ چودھری محمد اشرف کے ساتھ ہے، اور محمد عثمان ایڈوکیٹ ہے، محمد عثمان صاحب ہیں وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، جہاں پر عائشہ ارشد لودھی صاحب کا یہاں پر وزیر رہ چکے ہیں، ان کی جو بیٹی ہیں عائشہ وہ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے۔ نون لیگ کو یہاں پر مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ وہ نون لیگ اپنے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس سیٹ کے اوپر بھی، کیونکہ چودھری محمد اشرف کو لوگ ووٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے، عائشہ ارشد لودھی نے کہا کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے، اس کو نہیں ملا۔ MPA جو ہے نون لیگ کا وہ عائشہ ارشد لودھی کے ساتھ چلا گیا ہے، وہ ایک آزاد MPA کو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، یہاں پر بھی تھوڑی سی مشکلات ہے، لیکن جہاں پر ایک اچھا مقابلہ ہوگا، غلام فرید کاٹھیا پرانے سیاستدان ہیں، پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ یہاں صاحبال کی اس حلقے کی سیاست کو اچھا جانتے ہیں، تو اس دفعہ پچھلے 2 الیکشن کے اندر بڑے ہی کم ووٹ لیے، ایسا وہ کم لیتے گئے، 13 میں کم لیے، پھر وہ انہوں نے 18 میں بھی کم لیے، لیکن اب کے بعد ان کو ایک لگ رہا ہے کہ ان کو یہاں پر بوم آ رہا ہے، ان کے ووٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 2008 میں وہ یہاں پر MNA منتخب ہوئے تھے، تو یہ وہ 5 ہم نے حلقے اس میں تذکرہ کیا ہے جہاں پر اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہے اور اچھی پوزیشن میں لگ رہی ہے۔ آخری ہماری جو ایپیسوڈ ہوگی وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کل تک وہ اپلوڈ کر دوں، جس کے اندر ہم باقی جو جتنے بھی MNA کی سیٹس رہتی ہیں جو میرے انالیسس کے مطابق، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی وہ حلقے ہوں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط ہو سکتا ہے کسی کا انالیسس کسی اور انداز میں ہو، میرے انالیسس کے مطابق جو حلقے ہیں وہ انشاءاللہ آخری جو 4 سے 5 حلقے ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اپنے ایپیسوڈ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے ساتھ رہیے، میرے ویڈیو کو شیئر کیجیے، اپنے کمنٹ کیجیے اور اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔